دوسری بیٹی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فوت ہو گئی تو امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خطاب فرمایا، سب لوگوں کو جمع کیا، فرمایا عثمان ابن عفان میرا اتنا اچھا داماد ہے، اتنا اچھا داماد ہے، ذرا دھیان سے بات سننا، داماد اگر ذرہ برابر بھی اس میں کمی ہو، کوتاہی ہو، کوئی ماں کا لال میں ہوں یا آپ ہوں، پھر اس کو دوسرا رشتہ دینے کے لیے تیار ہو سکتے نہیں ہے۔ یہ میں اور آپ تیار نہیں ہو سکتے، اور کوئی تیار نہیں ہو سکتا۔ اگر عثمان غنی میں ذرہ برابر کمی ہوتی، ذرہ برابر کمی ہوتی، ایمان کی کمی ہوتی، اسلام کی کمی ہوتی، یقین کی کمی ہوتی، وفاداری کی کمی ہوتی، جانثاری کی کمی ہوتی، میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرا پیغمبر کبھی اپنی دوسری بیٹی کا رشتہ کسی صورت ان کو نہ دیتا۔ مگر صرف یہی نہیں ہے کہ دوسرا رشتہ بھی دیا، جب دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی تو پھر آقا کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو، صحابہ کو مسجد میں جمع کیا، صحابیات کو جمع کیا اور خطاب فرمایا، ہائے میرے اللہ، اس مسلمان قوم کو عثمان ابن عفان کے شان اور مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو بدقسمت لوگ، بد نصیب لوگ حضرت عثمان غنی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یا اللہ ان کو بھی ایمان نصیب فرما، یا اللہ ان کو قرآن کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیغمبر کے فرمان کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوستو، عزیزو، بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگو میری دو ہی بیٹیاں تھیں، میں نے یکے بعد دیگرے عثمان ابن عفان کے نکاح میں دے دی، اب میری اور کوئی بیٹی ایسی نہیں ہے جس کی شادی نہ ہو چکی ہو، دو ہی بیٹیاں تھیں میری، میں نے وہ عثمان ابن عفان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے۔ وضاحت کرتا چلوں، آقا کائنات کی ٹوٹل 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں۔ ایک سب سے بڑی بیٹی تھی جس کا نام تھا زینب، سارے کہو رضی اللہ تعالی، جس نے حضور کی خاطر سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی، ہجرت بھی کی، سب سے زیادہ صعوبتیں ان کو آئیں، وہ عمر میں سب سے بڑی تھی۔ یہ باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے فرمایا، ان کے خامد کا نام علی بن ابو العاص تھا، ان کے خامد کا نام ابو العاص تھا، اور ان کے بچے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا نواسہ پیدا ہوا جن کا نام علی تھا، علی بن ابو العاص، اور جو ایک میدان جنگ میں جوانی کے عالم میں سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں شہید ہوئے۔ لیکن یہاں یک طرفہ ٹریفک چلتی ہے، اور یہ وہی علی بن ابو العاص ہیں کہ جب سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ فاتحانہ شان سے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں داخل ہوئے تو یہ وہ علی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو کر جن سے حضور نے کعبۃ اللہ کے بت کروائے تھے، یہ ہیں وہ علی بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول۔ دوستو، یہ اور دوسری بیٹی رقیہ وہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں، تیسری بیٹی ام کلثوم وہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں، اور چوتھی بیٹی فاطمہ الزہرا خاتون جنت وہ حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح میں۔ لیکن جب حضرت ام کلثوم کی وفات ہوئی، حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے ہو چکا تھا، کوئی حضور کے گھر میں ایسی اور کوئی بیٹی نہیں تھی جس کا ابھی نکاح نہ ہوا ہو۔
لہذا حضور نے یہ مسلمانوں کے اجتماع سے یہ ارشاد فرمایا، دوسرے لفظوں میں اپیل کی کہ لوگوں میری 2 ہی بیٹیاں تھیں، یکے بعد دیگرے میں نے دونوں عثمان کے نکاح میں دے دیں، اب میری اور کوئی بیٹی نہیں ہے جو میں عثمان کو دے دوں۔ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دینے سے کبھی بھی انکار نہ کرتا، لیکن لوگوں میری اور کوئی بیٹی نہیں ہے، اس لیے تم میں سے کوئی آدمی میرے عثمان کو رشتہ دے دے۔ اور یہ اپیل کون کر رہا ہے؟ آقا کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ ایسے داماد تھے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ کو جس کی دامادی اور جس کی وفاداری اور جانثاری پر ناز تھا، اسی لیے فرما رہے ہیں 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے دیتا چلا جاتا اور کبھی رشتہ دینے سے انکار نہ کرتا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ وہ ہستی ہیں جن کا میں آج آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کسی شاعر نے بہت ہی اچھے الفاظ میں یہ ان کے بارے میں لکھا ہے، پاکیزہ کس کی سوچ ہے قرآن کی طرح، پاکیزہ کس کی سوچ ہے قرآن کی طرح، ملتا ہے کون موت سے عثمان کی طرح،